يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد. اللهم صل على وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا. صلوات. ایک اور بلند صلوات تھی. ایک اور بلند صلوات. اللہم صل علی محمد. سورہ مبارکہ الفرقان آیت نمبر 30. اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن. اے اللہ، اب ترجمہ پہلے آپ وہی سنیں جو سب نے کیا ہے. یا اللہ، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا، میری قوم نے قرآن کو تنہا کر دیا، میری قوم نے قرآن ترک کر دیا. یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یا اللہ، میری قوم نے قرآن نہیں لیا. یہ وہ ترجمہ ہے جو سب نے کیا ہے. میں کچھ آیات اور کچھ احادیث کے ترجمے کو بہتر کرنے کی جد و جہد میں ہوں. کوشش ہے کہ کسی طرح کچھ آیات اور کچھ احادیث کا ترجمہ جو رائج ہے اس پر نظر ثانی کی جائے. آیت سے اختلاف کرنے والا تو کافر ہے، مگر ترجمے سے اختلاف کرنے والا محقق ہے. ترجمے سے اختلاف کرنا کفر نہیں ہے، کیونکہ ترجمہ ہے، آیت اللہ کا کلام ہے. اسی طرح احادیث میں بھی بعض احادیث ہیں جن کا ترجمہ دوبارہ ہونا چاہیے. یہ بات میں اس عزاخانے میں کسی زاویے سے کر چکا ہوں. بہت مشہور حدیث ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، اچھا ترجمہ نہیں ہے. ہر بینر پر ہر جگہ یہی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. پہلوانی صاحب آگے آ جائیے، ادھر آ جائیے. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. ترجمہ اچھا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے مر جاؤ جنت میں چلے جاؤ تو پھر دو سردار ملیں گے، حسن و حسین.
یعنی گویا نبی فرما رہے ہیں کہ مرنے کے بعد حسنین تمہارے سردار ہیں. نبی نے یہ کہا ہی نہیں ہے تو ترجمہ بھی وہی کرو نا جو نبی نے کہا ہے. ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں نہیں, حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں, اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے. اسی دنیا میں اہل جنت ہو جاؤ, حسنین تمہارے سردار ہیں. حسنین مردوں کے سردار نہیں ہیں. ایک صلوات اور ایک اور بہتر بلند صلوات. توجہ ہے, تھوڑا سا کچھ کرو بھائی, میں مشکل میں ہوں. ایک اور بلند تر صلوات ہے ایک. اللہم صلی علی. توجہ ہے, بات تھوڑی سی اور آگے بڑھے. یہ ایک میں نے مثال دی آپ کو کہ ترجمے میں کہا جاتا ہے جوانان جنت کے سردار ہیں. جوانان جنت نہیں, جوانان اہل جنت. اور جوانان اہل جنت دنیا میں ہی اہل جنت ہوں گے, اسی دنیا میں اہل جنت ہوں گے, تو ان کے سردار ہیں حسن و حسین. ایسے ہی ایک مشہور مولا کا فرمان, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. سب نے ترجمہ کیا, پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. انی عالم طرق السماء من طرق الارض. مولا فرمانے پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں, میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. یہ ترجمہ بھی بہت اچھا نہیں ہے. زیادہ اچھا ترجمہ یہ ہوگا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. جو علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا, اور جس نے علی سے پوچھا وہ مالک اشتر آج بھی زندہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جی مثلاً یہ میں نے دو مثالیں آپ کو دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کے علاوہ بھی کچھ مثالیں ہیں جن کے ترجمے پر دوبارہ سے غور کرنے کی ضرورت ہے. بہت مشہور آیت آیہ مباہلہ, اس کے ترجمے میں بھی کیا لکھا ہے, فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, تم اپنے بیٹے لاؤ. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں. جو ترجمہ ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں ابھی. ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں, تم اپنی عورتیں لاؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. ہم اپنے نفس لاتے ہیں, تم اپنے نفس لاؤ. ترجمہ کہاں ہے؟ ترجمہ اچھا ہے ہی نہیں. یہ والا ترجمہ جو میں بتا رہا ہوں یہ کہاں اچھا ترجمہ ہے. نبی اللہ کا کلام ان پر نازل ہوا, وہ بیان کر رہے ہیں, تو ترجمہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, تم اپنے بیٹے. یہ صحیح ہے. ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں, تم. یہ ترجمہ غلط ہے. یہ ترجمہ نہیں ہوگا ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں, تم اپنی عورتیں لاؤ. بلکہ ابن کے ساتھ جہاں جہاں بھی نساء کا لفظ آیا ہے وہاں قرینہ موجود ہے کہ جب بیٹے کی بات ہو رہی ہے تو نساء سے مراد عورتیں نہیں ہیں, بیٹیاں ہیں. قرآن کی ایک مثال اور دے دیتا ہوں تاکہ تسلی ہو جائے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو وہاں نساء کا ترجمہ آپ نے عورت کیوں نہیں کیا؟ وہاں تو آپ ترجمہ کر رہے ہیں تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں, تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہاں بھی تو یہی ترجمہ کرو کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, تم اپنے بیٹے لاؤ. ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں, تم اپنی بیٹیاں لاؤ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ کچھ مثالیں میں نے دی ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہے. عباس مجلس پڑھوں؟ اب یہ بھی تم سمجھ لو تو بڑی مہربانی ہوگی. نہیں, مجھے مجلس پڑھنے دو, پھر بعد میں اکیلے کافی نعرے لگا لینا. وہ ایک میری روانی ذرا متاثر ہو رہی ہے, اور میں خود چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اہل بیت کا ذکر ہو.
صلوات ہدیہ کریں. توجہ ہے، بات آگے بڑھے. یہ اور بھی مثالیں ہیں. میں اپنے مضمون سے دور ہونے کا خوف ہو رہا ہے مجھے کہ بہت زیادہ تمہید میں وقت نہ گزر جائے، مگر یہ طے ہے کہ بعض اوقات ترجمے کو دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. بعض جگہ ترجمے کو دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ان میں سے ایک یہ بھی آیت ہے جو میں نے ان 3 مجلسوں کے لیے سوچا ہے کہ اس پر غور کروں. وقال رسول، اور رسول کہیں گے. اب یہ فعل ماضی کا ہے مگر خبر مستقبل کی ہے. اور کہیں گے رسول کہ یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ماہ رمضان ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، قرآن کے کھلنے اور کھلنے کا مہینہ ہے، قرآن کے طاقوں سے اتر کے رحلوں تک آنے کا مہینہ ہے، اور طاقوں میں آ کر کھلنے کا مہینہ ہے. قرآن جتنا خوش اس مہینے میں ہوتا ہے اتنا کسی اور مہینے میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ قرآن سے پیار بڑھ جاتا ہے، قرآن سے محبت بڑھ جاتی ہے، قرآن کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے. ماحول کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان ماحول کی وجہ سے قرآن کی طرف راغب ہونے لگتا ہے. اور قرآن پڑھنا حکم ہے، اور قرآن سمجھنا اس سے بڑا حکم ہے، اور قرآن پر عمل کرنا اس سے بھی بڑا حکم ہے. تو ہمیں قرآن سے دوستی تو کرنی ہے. ہم مسلمان ہیں تو قرآن ہمارے لیے ہے، اور قرآن ہمیں جو ہے وہ ہدایت عطا کرتا ہے، امامت کرتا ہے قرآن، ہماری رہنمائی کرتا ہے قرآن ہماری. اگر کسی بچے کو یہ جملہ منتقل ہو جائے تو میری محنت سوارت ہو جائے گی، جب علی خاموش رہتے ہیں تو قرآن کہلاتا ہے، اور جب قرآن بولنے لگتا ہے تو علی کہلاتا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کوئی علی والا ہو اور اس کا تعلق قرآن کے ساتھ نہ ہو. تو یہ شکایت تو بنتی ہے نبی مکرم کی، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ رحمت للعالمین اور شکوہ کرے، شکایت کرے. رحمت للعالمین تو معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، لیکن قرآن ہے یہ سوال اٹھانے کے ساتھ مجھے یہ بھی تو سوچنا ہوگا، یعنی یہ سوال کہ رحمت للعالمین تو معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، یاد ہی نہیں کرتا کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف کرتا ہے. رحمت للعالمین کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ بڑی بڑی غلطیوں کو درگزر کر دیں. تو جہاں یہ سوال ذہن میں آتا ہے وہاں یہ بھی تو مجھے سوچنا ہوگا کہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن میں نبی نے شکایت کی ہے، اللہ نے نبی کی شکایت کو قرآن میں بیان کیا ہے. تو یہ تو اس سے تو انکار نہیں ہو سکتا ہے، اس کا کیسے کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے. تو سوچنا ضرور پڑے گا کہ کوئی اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ قرآن چھوڑنے والوں سے نبی اتنے خفا ہیں، اتنے ناراض ہیں کہ ان کی شکایت کریں گے قیامت میں. میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے بارے میں ہم شیعوں کا کیا عقیدہ ہے یہ ذرا سنتے جاؤ مجھ سے. ہم شیعوں کا، اچھا جو عقیدہ میں شیعوں کا بیان کرنے جا رہا ہوں کیونکہ یہ ممبر شیعہ کا ہے، یہ ممبر شیعہ نظریے کے مطابق لگایا گیا ہے، اور مجھے فخر ہے کہ ہم علی کے شیعہ ہونے کا عنوان رکھتے ہیں. سینہ چوڑا کر کے کہو کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، دھڑلے سے کہو کہ ہم علی کے شیعہ ہیں جی. مگر کیونکہ مجلس عمومی ہے، دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، مجلس ہم امام بارگاہ میں کر رہے ہیں، مسجد میں بھی نہیں کر رہے، اور ہم امام بارگاہ کے ساتھ مسجد اور مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بناتے ہی اس لیے ہیں کہ مسجد میں ہندو اور یہودی اور عیسائی نہیں جا سکتا، مگر امام بارگاہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا ہوا ہے. تو یہ تو کسی پر رکاوٹ ہے ہی نہیں. تو جب جگہ آپ نے عمومی بنائی ہے، سب کے لیے بنائی ہے، تو پھر نظریات بھی سب کا اور سب کا احساس بھی رکھنا ہوگا. تو یہ عقیدہ جو بیان کرنے جا رہا ہوں یہ شیعہ عقیدہ بیان کر رہا ہوں، لیکن حسن اتفاق سے یہی عقیدہ اہل سنت کا بھی ہے. تو جو میرے سنی بھائی بیٹھے ہیں وہ بھی مجھ سے علیحدہ نہ ہو، میں ان کی ترجمانی بھی کر رہا ہوں. ہمارا قرآن کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے وہ ذرا چند جملوں میں مجھ سے سن لیجئے. قرآن کے بارے میں ہمارا پہلا عقیدہ، آج کی مجلس عنوان بھی میں نے لیا ہے کہ نبی مکرم
اللہ سے شکایت کریں گے کہ قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کے بارے میں ہمارا پہلا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، اس کے الفاظ ہیں، اس نے کمپوز کیا ہے، اس نے تالیف کیا ہے، یہ اس کے علم کا بیان ہے، یہ اس کے علم کا اظہار ہے، یہ اس کے علم کی عکاسی ہے۔ قرآن کلام اللہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور قرآن کلام اللہ ہے، یہ خود قرآن نے اسے ثابت کیا ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یاد رہے میرے جوانوں بچوں، اللہ کی صفات اس کی ذات ہے، اس کی ذات اس کی صفات ہے۔ اللہ اور عالم دو باتیں نہیں ہیں، جو اللہ ہے وہی عالم ہے، یعنی اللہ کا علم اس کی ذات ہے، اس کی میرے اور آپ کے پاس جو علم ہے وہ ہماری ذات نہیں ہے، ہم ذاتاً عالم نہیں ہیں، علم ہم پر عارض ہوا ہے، علم ہم پر چڑھا ہے۔ اگر علم ہو بھی تب کی بات ہو رہی ہے، اگر علم ہو تو بھی وہ علم ہم پر عارض ہوا ہے، وہ علم ہم پہ چڑھا ہے، ہم ذاتاً عالم نہیں ہیں۔ قرآن نے پکار کر ہمارا چہرہ آئینے میں دکھایا ہے، قرآن آئینہ دکھا رہا ہے ہمیں، قرآن ہمیں ہماری حیثیت بتا رہا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم ماں کے شکم سے اس حالت میں دنیا میں آئے کہ شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ اب یہ ممبر کی زبان نہیں ہے، لیکن کیا کریں کہ محاوراتی دنیا میں بولا جاتا ہے۔ وہ ایک پنجابی دوست کہتے ہیں ککھ نہیں جانتے تھے، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ لا تعلمون شیئا، علم ہماری ذات، ہم پیدائشی ڈاکٹر نہیں ہیں، ہم پیدائشی انجینئر نہیں ہیں، ہم پیدائشی مجتہد مفتی نہیں ہیں۔ ہم جب آئے تھے تو جاہل آئے تھے، جاہل آئے تھے، اور علم ہمارے وجود کے اندر اللہ نے اس کی پیاس اور اس کی طلب کو رکھا ہے۔ تو جب ہمارے لیے پانی کی طلب، روٹی کی طلب اور حیوانی جذبات کی طلب یہ فطرت ہے، تو ایسے ہی علم کو ڈھونڈنا بھی فطرت ہے۔ لہٰذا جو اہل علم ہوتے ہیں ان سے ہماری دوستی ہونے لگتی ہے، ہم ان سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ مگر جب اہل علم سے دوستی ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے، تو یہ تو کچھ اور نکلے، یہ تو ایسے نہیں ہے جیسا ہم نے سوچا تھا۔ تو جس عالم کے دروازے پر جاتے ہیں وہ ہمیں کہیں نہ کہیں بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے اور مایوس کرتا ہے۔ لیکن ایک گھرانہ ایسا ہے جن کے علم کی حالت یہ ہے کہ وہ جب دنیا میں آئے ہیں تو آنے سے پہلے عالم تھے، وہ یہاں آنے سے پہلے کے عالم تھے۔ میں اور آپ یہاں آ کر پڑھیں گے، وہ پڑھ کر آئے ہیں، بہت فرق ہے دونوں میں۔ وہ وہاں سے پڑھ کر آئے۔ توجہ چاہوں گا، ایک قرآن کی آیت سنا دیتا ہوں اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ قرآن سورہ مبارکہ رحمان میں اللہ پکار کے کہہ رہا ہے، الرحمن خلق الانسان علم القرآن، رحمان جس نے انسان کو خلق کیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان جس نے پہلے قرآن پڑھایا پھر انسان کو خلق کیا۔ مولا حسن فرماتے ہیں میرا بھائی حسین دنیا میں آنے سے پہلے فقیہ تھا۔ مولا امام حسن فرماتے ہیں میرے بھائی حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا۔ قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن، آپ کی تو خود آمد 4 ہجری میں ہو رہی ہے اور قرآن تو ہجرت سے پہلے نازل ہونا شروع ہو گیا۔ امام حسین 4 ہجری میں دنیا میں آئے ہیں اور امام حسن فرما رہے ہیں میرے بھائی نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا۔ تو آپ تو خود 4 ہجری میں مدینہ منورہ میں دنیا میں آئے ہیں اور قرآن ہجرت سے پہلے نازل ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ کیا فرما رہے ہیں امام حسن؟ عجب نہیں امام حسن کی آواز آئے کہ میری بات ان کے لیے ہے جو اہل دل ہیں، جو اہل سمجھ ہیں۔ تمہیں میری بات کو اگر نہیں سمجھ رہے تو سمجھو ہم دنیا میں آنے سے پہلے قرآن پڑھ چکے ہیں، ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے کہ قرآن پڑھ لیا تھا، یعنی قرآن دنیا میں آیا نہیں تھا کہ ہم نے وہاں قرآن پڑھ لیا تھا، جسے پھر قرآن دوسرے الفاظ میں کہتا ہے کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ ایک قرآن کتاب مکنون ہے، یہ قرآن کتاب منزل ہے، یہ نازل ہونے والا قرآن ہے جو ہمارے پاس ہے۔ وہ قرآن جو ابھی نازل ہونے سے پہلے کی کیفیت میں، جو الفاظ میں ڈھلا ہوا نہیں ہے،
جو جملوں میں بندھا ہوا نہیں ہے، جو جبریل کے لانے کا محتاج نہیں ہے، اسے پڑھنے والے یہاں رہ کر نہیں پڑھتے، وہاں جا کر پڑھتے ہیں. اور وہ وہاں جا کر جو پڑھتے ہیں ان کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صاحبان طہارت ہیں، اور اس قرآن کو، کتاب مکنون کو، سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا. تو یہ گھرانہ، تو ہم پیدائشی طور پہ عالم نہیں ہیں، ہم پیدائشی طور پہ عالم نہیں ہیں، صرف یہ گھرانہ ہے جو پیدائشی طور پہ، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے کا عالم ہے. تو اس لیے ہمیں ان سے پیار فطرت ہے، ہمیں ان سے رغبت فطرت ہے. مسئلہ سنی شیعہ کا بھی نہیں ہے، مسئلہ ہندو مسلم کا بھی نہیں ہے، مسئلہ غیر مسلم اور مسلمان کا بھی نہیں ہے. مولا علی کی تعلیمات کسی کی ملکیت تو ہے نہیں جی، اہل بیت کے فرامین کسی کی میراث تو ہے نہیں. جو چاہے گا اس کی ہوگی، جو طلب کرے گا اسی کی ہوگی. لہٰذا جس نے چاہا اس نے اس گھرانے سے استفادہ کیا ہے. ہم بھی ایسے ہی ہیں، اوروں کی طرح کشکول بردار، اس دروازے پہ کشکول لیے بیٹھے ہیں. یہ سارے فقیروں کا تو مجمع ہے، یہ سب کشکول لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا کشکول ان کا دل ہے، ان کا کشکول ان کا ذہن ہے. یہ اپنے دل و دماغ کے اندر کچھ ڈالنا چاہتے ہیں، کچھ لینا چاہتے ہیں، اور اس دروازے سے مسلسل ملتا رہتا ہے. سوال یہ ہے کہ نبی مکرم شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو پہلے قرآن کے بارے میں مجھے جاننا ضروری ہے. قرآن کلام اللہ ہے، اس کا اظہار خود قرآن نے کیا ہے اور دلیل خود قرآن نے دی ہے. قرآن میں 4 آیتیں ہیں جو اس بات کے ثبوت کے لیے ہیں کہ یہ کلام اللہ ہے. ایک آیت وہ ہے کہ جس میں اللہ نے کہا فاتو بمثل ھذا القرآن، اے قرآن مخالفو، اے قرآن دشمنو، اگر تم قرآن کو ماننا نہیں چاہتے ہو، اگر قرآن کے تم دشمن ہو، تو پھر قرآن جیسا قرآن لکھ کر لے آؤ. اللہ نے چیلنج کیا ہے. کلام اللہ ہے، یہ میرا کلام ہے، تم اس جیسا کلام لے آؤ، اگر یہ میرا نہیں ہے تو اس جیسا کلام پورا قرآن لے آؤ. مگر جب اللہ نے دیکھا یہ پورا قرآن، تو اللہ نے اور رعایت دی. پھر دوسری آیت نازل ہوئی فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، تم 10 سورے قرآن جیسے 114 سوروں جیسے 10 سورے لکھ کر لے آؤ. پھر 10 سورے بھی یہ نہیں لا سکے. پھر اللہ نے کہا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورہ لے آؤ. تم پورا قرآن نہیں لا سکتے، 10 سورے نہیں لا سکتے، ایک سورہ لے آؤ. پھر یہ ایک سورہ بھی نہیں لا سکتے، تو اللہ نے کہا فَاتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، ایک آیت لکھ کر لے آؤ قرآن جیسی. مگر نہ یہ پورا قرآن لانے کے قابل ہیں، نہ 10 سورے، نہ ایک سورہ، نہ ایک آیت. قرآن کلام اللہ ہے، اس کا خود قرآن نے ثبوت فراہم کیا ہے. کیونکہ جب یہ اللہ کا کلام ہے تو جو لانے کی باتیں کر رہے ہیں نا، جو قرآن کو جواب دینے کی باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی تو مخلوق خدا ہے. اللہ بھی تو جانتا ہے نا کہ ان کے اندر کیا صلاحیت ہے. میں نے ہی تو انہیں بنایا ہے، میں ہی تو ان کا خالق ہوں. یہ کتنا ہی قرآن کی مخالفت کرتے رہے، مگر میں جانتا ہوں نا میں نے کیا بنایا ہے. ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ قرآن جیسا قرآن لے کر آئیں. ہندوستان میں پروفیسر گنگوی علی گڑھ یونیورسٹی میں کلاس لے رہے ہیں، عربی ادب کے پروفیسر ہیں اور ہندو ہیں. ساری کلاس ہندو طالب علموں سے بھری ہوئی تھی. تو انہوں نے ایک مثال دی، قرآن کی ایک آیت ادبی مثال کے طور پر، ادبیات کی ایک مثال، قرآن کی ایک آیت کو مثال بنا کر دی کہ دیکھو قرآن میں ادبیات کا کیا، ایک قرآن مسلمانوں کی کتاب، اس میں ادبیات کا کیا شاہکار ہے. تو ایک طالب علم کھڑا ہو گیا، کہا استاد ایک سوال. انہوں نے کہا استاد ہم سب مسلمانوں کے مخالف ہیں، یعنی مسلمانوں کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، اسلام کو مانتے تو قبول کرتے، ہم نہیں مانتے. تو کیا ساری دنیا کے عربی ادیب سر جوڑ کر بیٹھ نہ جائیں اور قرآن جیسا قرآن لکھ لیں؟ پھر قرآن نے تو 1400 سال پہلے کہا ہے کہ 10 سورے لے آؤ، پھر کہا ایک سورہ لے آؤ، پھر اس نے کہا ایک آیت لے آؤ. تو کیا ساری دنیا کے عربی ادیب بیٹھ کر قرآن کی کچھ سوروں کی طرح سورے نہیں بنا سکتے؟ اگر بنا لیں تو اسلام لپٹ جائے گا، مسلمان ہار جائیں گے، قرآن متروک ہو جائے گا اور قرآن کا جواب لانے والے کامیاب ہو جائیں گے. تو کیوں ایسا نہیں کر لیتے؟ تو الجھ کے کہنے لگے خبردار، آئندہ ایسا سوچنا بھی نہیں. قرآن کا ایک چھوٹا بھائی ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں،
دنیا اس کا جواب نہیں لا سکتی تو قرآن کا کیا جواب لائے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی ایک اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو۔ قرآن کا چھوٹا بھائی نہج البلاغہ، اخ القرآن، نہج البلاغہ کا ایک لقب ہے اخ القرآن، قرآن کا بھائی۔ صحیفہ سجادیہ کا ایک لقب ہے اخت القرآن، جس کلام کے بھائی اور بہن ایسے ہوں وہ کلام حق رکھتا ہے کہ کہلائے یہ کلام اللہ ہے، اس لیے کہ جس نے وہ الفاظ لکھے ہیں اسی نے ان ہستیوں کو بنایا ہے، اس اسلوب کے مطابق۔ اسلوب اللہ کا ہے، یعنی اہل بیت کو بنانا اللہ کا کام، قرآن کو لکھنا اللہ کا کام، تو لکھنے والا خالق، بنانے والا تو ایک ہی ہے نا، تو اس نے دونوں کا اسلوب ایک ہی رکھا ہے، دونوں کی زندگیوں کا اسلوب ایک ہی ہے۔ قرآن کھول کے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے علی بول رہا ہے، اور علی کو پڑھتے ہیں تو لگتا ہے اللہ کے لہجے میں کوئی بات کر رہا ہے۔ عجیب مناسبت ہے، عجیب دونوں میں سنخیت پائی جاتی ہے۔ اور میں نہج البلاغہ کے حوالے سے ایک جملہ، اپنے نظریے کا ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ نہج البلاغہ اگر نہ ہوتی، مولا علی کا کلام اگر نہ ہوتا تو قرآن پر عمل ممکن ہے، اس کا ثبوت نہ ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں آسمانی باتیں، ان پر عمل کون کرے گا؟ علی نے ان آسمانی باتوں کو زمینی حقائق بنا دیا۔ یہ زمینی حقائق ہے جو علی نے نہج البلاغہ کی صورت میں ہمیں دے دیا۔ لہٰذا بڑا گہرا تعلق ہے دونوں کلاموں کا اور دونوں وجودوں کا جو اللہ کی مخلوق ہیں۔ کلام بھی اللہ کی مخلوق اور علی بھی اللہ کی مخلوق۔ پہلا عقیدہ ہمارا قرآن کے بارے میں کیا ہے؟ کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جسے اقبال کہتے ہیں آنچے در دل است، آنچے در دل مضمرست، فاش گویم آنچے در دل مضمرست۔ واضح کہہ دوں جو میرے دل میں ہے، اقبال کہتے ہیں فاش گویم آنچے در دل مضمرست، این کتاب نیست چیز دیگر است۔ یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ قرآن کے بارے میں اقبال کہہ رہے ہیں کلام اللہ ہے قرآن، یہ ہمارا عقیدہ۔ دوسرا عقیدہ قرآن مجید کے بارے میں ہمارا دوسرا نظریہ، دوسرا عقیدہ وہ یہ کہ یہ اللہ کا کلام جس کے قلب مبارک پر اترا ہے وہ سرکار دو جہاں کی ذات، یہ نبی کا معجزہ ہے، کلام اللہ ہے اور قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے۔ یہ کلام ہر جگہ نہیں اترتا، جی میں لفظ بدل رہا ہوں، ہر سواری ہر رستے پہ نہیں چلتی، ہر سواری ہر روڈ پر نہیں اترتی، جہاز ہر رستے پہ نہیں اترتا۔ جتنا سنگین وجود ہوگا نا اسے برداشت کرنے کے لیے جگہ بھی اتنی سنگین ہونی چاہیے۔ یہ فرشتے ہر گھر میں نہیں اترتے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ یہ ہر جگہ اترنے والی مخلوق نہیں ہے۔ قرآن جہاں اتر رہا ہے اس کی سنگینی کو محسوس کریں گے تب کہ جب قرآن کی سنگینی روشن ہوگی۔ دوسرا عقیدہ قرآن نبی پر نازل ہوا ہے، قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے۔ تھک تو نہیں رہے؟ سب بسم اللہ نہیں کرے، کیا کروں؟ مل کر صلوات پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ باتیں سننے کی ہیں۔ کلام خدا ہے اور نبی پر اترا ہے، یہ دوسرا عقیدہ ہمارا۔ سرکار دو جہاں پر قرآن کا نزول، آپ کے وجود مبارک کی سنگینی میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے الفاظ میں بیان کر سکوں۔ سرکار کا وجود کتنا سنگین ہے یہ جب پتہ چلے گا کہ جب ہمیں پتہ چلے کہ قرآن کی کتنی سنگینی ہے۔ خود قرآن نے اپنی سنگینی کو بیان کیا ہے۔
لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتارا ہوتا. تھک رہے ہیں؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتارا ہوتا، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ، ماشاءاللہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی سنگینی اتنی ہے کہ پہاڑ قرآن کو برداشت نہیں کر سکتا. جی جو پہاڑ برداشت نہ کر سکے وہ قلب مصطفیٰ نے برداشت کیا. جو پہاڑ برداشت نہ کر سکے وہ قلب مصطفیٰ نے برداشت کیا. قرآن کی 14 سورتوں والا مجموعہ کلام الہی قلب مصطفیٰ پہ آیا ہے، قلب مصطفیٰ پہ آیا ہے. ایک تجلی حضرت موسیٰ نہیں دیکھ پائے. ہاں حضرت موسیٰ جب کلیم اللہ ہو گئے، اللہ بات کرتا ہے بھائی. جی میں اپنے آپ کو کچھ سکھانا پڑھانا چاہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. ہم جب کسی کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ ہم سے پیار کر رہا ہوتا ہے تو ہم بعض اوقات بھول جاتے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم بعض اوقات بھول جاتے ہیں کہ یہاں تک ہماری حد تھی. یہ تم بھول گئے کہ تمہیں اگر انہوں نے پیار دے دیا تو تم تو انگلی کیا پکڑائی، تم تو پہنچا پکڑ رہے ہو. تو اپنی حدوں کو پہچانو کہ تمہاری حد کیا ہے. ہر شخص کو اپنی حدوں کا پتہ ہونا چاہیے نا. میرے بچوں ناراض نہ ہونا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں. میری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ، میری قوم کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہماری قوم میں اکثریت اپنی حدوں کو نہیں پہچانتی. شاعر مولویوں کے کام میں دخالت دے رہے ہیں. مولوی حضرات کو ادبیات آتی نہ ہو تو وہ ان کے شعروں پہ تبصرہ کر رہے ہیں. جی بھائی تم فقہی مسئلوں میں دخالت کیوں دے رہے ہو؟ آپ کو استعارے اور کنایے سے اگر توجہ نہیں ہے تو یہ تو استعارے میں بات کی ہے اس نے، اور شعر میں جو بات کی جاتی ہے وہ نثر میں بات جائز نہیں ہوتی، اور جو نثر میں بات کی جاتی ہے وہ شعر میں جائز نہیں ہوتی. تو یہ تو بنیادی باتیں ہیں نا. مثال کے طور پہ احسن الشعراء من کذبہ، سب سے بڑا شاعر وہ ہے جو جھوٹ اچھا بولتا ہو. جانا نہیں اٹھ کے، میری بات پوری سن لینا ورنہ کوئی کہے گا جی مولانا پتہ نہیں کیا بات کر رہے تھے. سب سے اچھا شاعر وہ ہے احسن الشعراء من کذبہ، جو شعر میں سب سے اچھا جھوٹ بولے. نہیں میری بات تشنہ طلب نہ رہ جائے. سعدی شیرازی کہتے ہیں، اب جھوٹ دیکھیے آپ، مگر یہ کون سا جھوٹ ہے؟ یہ شرعی جھوٹ نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے. شاید اسی شعر پہ انہیں ثواب ملے گا. یہ عجیب جھوٹ ہے جس پہ شاعر کو ثواب مل رہا ہے. سعدی شیرازی کہتے ہیں، یا رب چے چشمے ایست محبت کے من ازان، اے اللہ محبت کیسا چشمہ ہے کہ میں نے اس چشمے سے یک قطرے آب خوردم و دریا گریستم، میں نے محبت کے چشمے سے ایک قطرہ پیا تھا اور دریا دریا آنسو بہائے. کیسا جھوٹ بولا، مگر کتنا اچھا شعر ہے. جتنا اچھا مبالغہ شاعر شعر میں کرے گا نا اتنا ہی شعر سجے گا. مگر یہ بات مجھے پتا ہوگی تو میں شاعر پر اعتراض نہیں کروں گا نا. مجھ عالم کو یہ بات اگر پتا ہو کہ ادبیات میں یہ کیا پہلو ہیں، یہ کیا کیفیات ہیں، تو میں تو ان کے ہر شعر کے اوپر روٹ کے بیٹھ جاؤں گا. لیکن اگر مجھے پتا ہوگا کہ یہ کیا کون سا صنف استعمال کر رہے ہیں تو ہر شخص اپنی حدوں میں. اچھا یہی کیفیت ہمارے اور میدانوں میں بھی ہے. جو قومیات کے رہنما ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے اور اسے کیسے حل کرنا ہے، مگر بعض جوانوں کو نہیں پتا ہوتا. وہ ہاتھوں سے نکل رہے ہوتے ہیں، وہ جذباتی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، زندہ باد مرد آباد بھی شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اپنے قوم کے خدمت گزاروں کے اوپر تہمتیں بھی لگانا شروع کر دیتے ہیں. بھائی تمہیں نہیں پتا کیا مسئلے ہیں. تو ہر شخص اپنی حدوں کو پہچانے. جو اپنی حد کو پہچان لیتا ہے نا وہ جبریل علیہ السلام ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ ایک قدم آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا. کھڑے ہو گئے تھے وہاں پر جبریل، جانتے تھے کہ مجھے نہیں جانا یہاں. جو اپنی حدوں کو پہچانتا ہے کہ کہاں میری جگہ ہے اور کہاں میری جگہ نہیں ہے، وہ پھر بڑا مقام پا لیتا ہے. سوال کر رہا ہوں، جب نبی نے چادر میں حسنین کو اور سیدہ اور مولا علی کو لیا، جناب زینب کہاں تھی؟ کیوں نہیں آئی چادر میں؟ وہیں تھی، نہیں آئی.
جانتی ہیں یہ میری جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ معصومہ کبرا کا ایک بال اگر آسمان سورج دیکھ لے تو قیامت آ جائے گی۔ جناب زہرا نے چادر پکڑ کر کھینچنا شروع کی تھی جب علی کو لے جا رہے تھے، اور فرمایا تھا علی کو چھوڑ دو، میں قیامت ڈھا رہی ہوں، میں اپنے بال پریشان کر رہی ہوں۔ چادر کھینچنا شروع کی تھی کہ مسجد نبوی کی دیواریں فضا میں اٹھنے لگیں۔ سلمان کہتے ہیں ایک گھوڑا گزر سکتا تھا دیوار کے نیچے سے، اتنی اونچی ہو گئی تھی مسجد نبوی، یعنی روئی کے گالوں کی طرح سب اڑیں گے، پہاڑ اڑیں گے، عمارتیں اڑیں گی۔ سیدہ قیامت لا رہی تھیں، میں اپنے بال پریشان کر دوں گی، علی کو چھوڑو۔ مولا نے جب یہ منظر دیکھا تو مڑ کر دیکھا، کہا فاطمہ یاد نہیں ہے؟ یاد کرو، تمہارے بابا نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ تم بھی برداشت کرو گی، میں بھی صبر کروں گا۔ تب جناب زہرا نے چادر کو چھوڑا اور علی کو وہ لوگ لے کر چلے گئے جی۔ مگر جناب زینب کو کہاں کہاں جانا ہے؟ بی بی جانتی ہیں کہ میرے اس جانے سے ہی تو اللہ کا دین بچے گا، نبی کا پیغام بچے گا، لہذا جانتی ہیں اس چادر میں مجھے نہیں جانا۔ ایک بی بی، ایک زوجہ محترمہ کا تو روایت ملتی ہے کہ انہوں نے آنے کی کوشش کی، چاہا کہ وہ بھی آ جائیں، تو نبی نے کونا پکڑ کے کھینچا اور فرمایا انت علی الخیر، تم خیر میں ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو۔ لیکن جناب زینب سے تو یہ بھی نہیں ملتا، قاعدتاً، قانوناً، روایتاً، تاریخاً جناب زینب وہیں تھی نا، کہاں تھی اگر وہاں نہیں تھی تو؟ گھر میں ہی ہونا ہے نا بچی کو، مگر کہیں نہیں ملتا کہ جناب زینب نے آنے کی کوشش کی ہو۔ جانتی ہیں کہ یہ جگہ میری نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جب ائمہ کے ہوتے ہوئے، یعنی نبی کے ہوتے ہوئے علی مولا کو پتا ہوتا تھا اس مسئلے کا جواب کیا ہے، مگر جب تک نبی نہیں بولیں گے علی جواب نہیں دیں گے۔ ہمارے ہاں تو ماجرا کچھ یوں ہے کہ نماز کے بعد جب پیش نماز صاحب مڑ کے کھڑے ہوئے مصافحے کے لیے، تو ایک شخص نے سوال کیا مولانا اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ تو مولانا ابھی جواب سوچ رہے ہیں کہ جواب کیا دوں، تو برابر سے جواب عنایت ہو جاتا ہے۔ وہ جو اور نمازی کھڑے ہوتے ہیں وہ جواب عنایت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا تو یہ جواب ہے۔ ارے بھائی آپ سے کس نے پوچھا؟ مولانا کے ہوتے ہوئے آپ بول کیسے رہے ہیں؟ اپنے ابا کے ہوتے ہوئے آپ بات کیسے کر رہے ہیں خاندانی مسائل میں؟ جی یہ ادب ہمیں اہل بیت نے سکھایا ہے۔ بچوں سمجھو میری بات کو، ہر شخص پہچانے کہ میری حد کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، یہاں مجھے بولنا ہے یا نہیں بولنا۔ یہ پیغام ہے اہل بیت کی زندگیوں کا۔ توجہ، قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا اور پورا قرآن نازل ہوا۔ حضرت موسیٰ جب کلیم اللہ ہو گئے تو یاد آیا، اور بعض روایات کے مطابق بعض حواریوں نے اور بعض امتیوں نے کہا کہ اے موسیٰ اللہ کا دیدار کرواؤ، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن میں تو حضرت موسیٰ کے الفاظ آئے۔ قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ نے کہا یا رب انی رب ارنی، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ تو آواز آئی لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے مجھے تم نہیں دیکھ سکتے، اے موسیٰ مجھے تم نہیں دیکھ سکتے۔ فانظر الی الجبل، اچھا شوق ہو رہا ہے جی مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو ذرا پہاڑ کی طرف دیکھو۔ یاد رہے قرآن پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ ذہن میں بٹھا کر میری بات سنیں، قرآن پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ میں تیرا دیدار چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا فانظر الی الجبل، جبل کی طرف دیکھو، ان کانا فإن استقر مکانہ سوف ترانی سوف یرانی، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ رکا رہ گیا، پہاڑ کی طرف دیکھو، میں پہاڑ کو آئینہ بنا رہا ہوں، میں اس میں دیکھوں گا، تم اس میں سے مجھے دیکھنا۔ جیسے آئینہ ہوتا ہے نا کہ میں آئینے کو دیکھوں گا، تم آئینے میں سے مجھے دیکھنا۔ اگر یہ اپنی جگہ یہ آئینہ ٹکا رہ گیا، یہ آئینہ رکا رہ گیا، پہاڑ کو آئینہ بنا رہا ہوں، یا یہ آئینہ اگر رکا رہ گیا تو پھر فسوف یرانی، تو مجھے دیکھ لو گے، اور اگر یہ آئینہ ہی ٹوٹ گیا تو مجھے کیسے دیکھو گے؟ اب یہ کہہ کر اللہ نے کہا کہ ذرا دیکھو پہاڑ کی طرف دیکھو۔ حضرت موسیٰ نے پہاڑ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ نے ایک تجلی کی پہاڑ کے اوپر جی، تجلی ربہ، جیسے ہی رب موسیٰ نے اس پہ تجلی کی، کیا ہوا؟ پہاڑ ایک مرتبہ صعق موسیٰ وخر
خر الجبل, اور جبل ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کے ذریعے سے اللہ کو برداشت نہیں کیا. کس کو؟ اس کے تجلی کو, اس کے نور کو, اس کے نور کو برداشت نہیں کیا. 70 لوگ مر گئے, حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. ہوش سے جب افاقہ ہوا تو آنکھیں اتنی روشن ہو گئی تھیں, ابھی دیکھا نہیں تھا اللہ کو, شیشہ ہی ٹوٹ گیا تھا, آئینہ ہی ٹوٹ گیا تھا, دیکھا کہاں تھا, مگر اس کیفیت سے گزرے تھے کہ آنکھیں اتنی روشن ہو گئی تھیں کہ رات کی تاریکی میں 30 میل, سوچ کے بول رہا ہوں, 30 میل کے فاصلے سے رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر چیونٹی کو دیکھ لیتے تھے. حضرت موسیٰ 30 میل کے فاصلے سے رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر چیونٹی کو دیکھ لیتے تھے. جب کوئی کسی نے پوچھا کہ آپ ایسے کیسے دیکھ لیتے ہیں, فرمانے لگے ایک جلوہ دیکھ کر آیا ہوں. وہ جلوہ بھی کیسا جلوہ تھا وہ قرآن نے بیان کیا. ذرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کہا میں اللہ کا جلوہ دیکھ کر آیا ہوں تو میری آنکھیں ایسی ہو گئی ہیں. عزیزو, جو ایک تجلی اللہ کی دیکھے وہ 30 میل کے فاصلے سے رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر چیونٹی دیکھ لے, جو صفاتی تجلی دیکھے اس کی تو دید اتنی وسیع ہو جائے, اور جو معراج پر ذاتی تجلی دیکھ کر آیا ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وہ قلب مصطفیٰ قرآن کو برداشت کر رہا ہے. قرآن کی سنگینی, قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا, نبی کا معجزہ ہے. یہ ہمارا دوسرا عقیدہ. ہمارا تیسرا عقیدہ اور آخری بات, قرآن کے بارے میں ہماری آخری بات, وہ یہ کہ قرآن کا کل من اور ان, ایک حرف کا حرف, ایک آیت کی آیت, کوئی تبدیلی, کوئی فرق, کوئی تحریف, کوئی بدلہ ہوا نہیں ہے. جیسا نازل ہوا تھا کل کا کل ویسا ہی ہے. جیسا نازل ہوا تھا من اور ان ویسا ہی ہے. قرآن میں تحریف نہیں ہوئی. ہم قرآن کی تحریف کے قائل نہیں ہیں. قرآن بدلا نہیں ہے. اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہے. توجہ, سب سے پہلا انتظام اللہ نے یہ کہہ کر کیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ہم کہہ کے زور دیکھیے کتنا ڈالا ہے اس نے, چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہے. ہم نے نازل کیا ہے, مجال ہے تمہاری, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اس چیلنج کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے تو کون سا فرقہ ہو سکتا ہے جو یہ کہہ دے کہ 40 پاروں کا قرآن تھا, 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی اور 30 پارے رہ گئے, تو تم اللہ کی طاقت کے مقابل میں کسی کی بکری کو مانتے ہو؟ کیا منطق ہے, کیا طریقہ ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم نے نازل کیا, ہمیں اس کی حفاظت کریں گے, اسے کوئی نہیں بدل سکتا. اب میرے عزیزو, آج کی پہلی مجلس میں میری 3 روزہ مجالس کی تمہید مکمل ہوئی. یہ جو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے, تو اللہ اس کی حفاظت کیسے کرے گا؟ الفاظ کی حفاظت اور معنی کی حفاظت. تھک تو نہیں رہے؟ گردن ہلا دو, تھوڑی سی بات آ رہا ہے. حفاظت ہوگی قرآن کے 2 چیزوں کی, قرآن کے الفاظ کی حفاظت بھی ہوگی اور قرآن کے معنی کی حفاظت بھی ہوگی. یہ قرآن کے الفاظ کی حفاظت اور قرآن کے معنی کی حفاظت یعنی حفاظت اللہ نے ذمہ داری لی ہے نا. اس ذمہ داری کا اہتمام ہی تو تھا جو غدیر میں فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے میرے نبی تم جا رہے ہو, فوراً بتا دو علی کے حوالے کر کے جا رہے ہو. اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو کوئی کام نہیں کیا, اس لیے کہ علی ہی تو ہے جو قرآن کے الفاظ کو بھی بچائے گا, معنی کو بھی بچائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری علی اور اولاد علی نے لی ہے۔ مثالیں ہیں، آج میں یہیں اور اسی منزل پر اپنے فضائل کے بیان کو روک رہا ہوں، کل توفیق پروردگار ہوگی تو انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی۔ قرآن کو کچھ نہیں ہوگا، قرآن کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ قرآن کے محافظ ایسے ہیں جو سر کٹ کر بھی قرآن کی تلاوت کرے۔ کسی کی مجال ہے کہ حسین کے ہوتے ہوئے، کسی کی مجال ہے کہ زین العابدین کے ہوتے ہوئے قرآن کا کوئی حرف کم کر سکے؟ اور ایک حسین، 12واں حسین، حسین کا 9واں بیٹا، آخری حسین، جہاں بھی ہیں، اللہ کرے آج مجلس میں ہوں، جہاں بھی ہیں وہاں سے قرآن کی حفاظت کا انتظام کر رہے ہیں۔ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے جو بزرگ علماء ہیں وہ جب مشکل ترین مسائل کو حل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کوئی ہے جو ہمارے ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے، کیونکہ اس کا کام قرآن کو بچانا ہے۔ تو وہ غیب میں بیٹھا ہوا 9واں فرزند امام حسین کا، 9 من ولد الحسین، امام وقت قرآن کو بچا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کی ہی حفاظت اس گھرانے کے حوالے ہے۔ مجھے مطمئن رہنا چاہیے کوئی قرآن کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ انہوں نے قرآن کو بچایا ہے اور اپنے بچے قربان کیے ہیں۔ ان کو یہ ہدف دیا گیا قرآن بچانا ہے۔ اب ہدف تک پہنچنے کے لیے رستے میں جو بھی وسیلہ چاہیں گے استعمال کریں گے، کبھی اپنا مال قربان کریں گے، کبھی اپنی اولاد قربان کریں گے، اور کبھی تو ایسا ہوگا کہ حسین کے گلے پہ چھری چلے گی۔ یہ سب اللہ کے کلام کی حفاظت کے لیے ہے، یہ محافظان قرآن ہیں۔ عزیزو، ان محافظان قرآن میں جن کے حوالے نبی نے قرآن کیا ہے ان میں پہلا نام علی کا نام ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ میں نہیں کر سکا آج، جس آیت کو آج میں نے آپ کے سامنے پڑھا، کل دوبارہ پڑھوں گا۔ یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ نہیں، نبی کچھ اور کہہ رہے ہیں، میری قوم نے علی کو چھوڑ دیا تھا۔ علی تنہا تھے، علی اپنے وطن میں تنہا تھے، علی اپنے شہر میں تنہا تھے۔ علی کے گرد لوگ تو بہت تھے مگر علی اکیلے تھے۔ گھر میں داخل ہوئے، جناب زہرا نے فرمایا یا علی، میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ شب ضربت کی مجلس ہے، یہ جو رات تمام ہوگی تو فجر کی نماز میں ایک آواز گونجے گی، اور وہ آواز اہل دل کو، اہل سماعت کو سننے میں ملے گی۔ الا قد تہدمت ارکان الہدی، الا قد قتل امیر المومنین۔ محراب مسجد میں اللہ آپ کو کوفہ لے جائے، شہر کوفہ کی، مسجد کوفہ کی آپ زیارت کریں۔ مسجد کوفہ میں وہ جگہ، وہ محراب جہاں مولا کو ضربت ماری گئی تھی، وہ آج زرعی ہے، اس کے اوپر جالی لگی ہوئی ہے، لوگ اس جگہ کی زیارت کرتے ہیں جا کر۔ وہ مرحلہ بڑا سخت تھا، بچیوں کے لیے بڑا سخت تھا، بیٹوں کے لیے بڑا سخت تھا۔ فرمایا یا علی، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ ہمارے محلے کے کسی بزرگ کو اگر کوئی بچہ گلی کا سلام نہ کرے، اگر کسی تایا کو بھتیجا سلام نہ کرے
تو اس کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے. آج کیا بات ہے بجھے بجھے سے ہو. زوجہ پوچھتی ہیں, گھر کی کوئی خاتون پوچھتی ہے کیا بات ہے آج آپ پریشان لگ رہے ہیں. کیا کروں, میرے سامنے میرا بھتیجا آیا اور اس نے مجھے سلام نہیں کیا, تو اس کے بعد سے میری طبیعت خراب ہے. میرا بھانجا آیا, اس نے مجھے سلام نہیں کیا. ہمارے بڑوں کو اگر کوئی چھوٹا سلام نہ کرے تو طبیعت بجھی بجھی سی ہو جاتی ہے. فرمایا یا علی, میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. علی نے ایک ٹھنڈی سانس لی, ایک سرد آہ بھری اور فرمایا فاطمہ اتنا بھی ہوتا تو کوئی بات تھی, میں تو سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. علی مولا کی تنہائیاں تو دیکھیں. علی اکیلے ہیں اپنے شہر میں, کوئی علی کو سمجھ نہیں رہا ہے. سارا شہر ایک طرف ہو گیا ہے, سارے لوگ ایک طرف ہو گئے ہیں. 30 سال تک میرے مولا علی نے اس کیفیت میں گزارے ہیں. کم سے کم 25 سال پہلے اور پھر 4 سال کچھ مہینے اپنی حکومت میں. 30 سال مولا علی کو سمجھنے میں امت ناکام رہی, نہیں سمجھ پائی کہ علی کیا ہے. یہ 4 سال کے خطبے ہیں جو 10 نہج البلاغہ جیسی کتابیں بنی ہیں. یہ 4 سال کے خطبے ہیں مولا علی کے. نہج البلاغہ جیسی 10 کتابیں ہیں جسے مستدرک نہج البلاغہ کہتے ہیں. نہج البلاغہ ایک جیسی آپ دیکھتے ہیں نا آپ کے گھروں میں, ایسی 10 کتابیں ہیں جو مولا کے سارے خطبے جمع کیے گئے ہیں. جو 4 سال بولا ہے تو 10 خطبے 10 کتابیں مولا کے خطبوں کی بن گئیں. اگر وہ علی 30 سال تک خطاب کرتے, وہ علی اگر اتنی مدت تک خطاب کرتے تو امت کو کتنا بڑا سرمایہ علم کا ملتا جی. لیکن امت نے نہیں چاہا تو نہیں ملا. اب ایک علی منتظر ہے کہ کب وہ آئے اور بابا کے لہجے میں بات کرے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس کا دیدار نصیب کرے اور اپنی آوازوں کو آزاد کیجئے تاکہ امام اپنے دادا کی مجلس ضربت میں آج رضویہ کے اس امام بارگاہ کی مجلس میں آ جائیں اور اس مجلس پر ایک نگاہ کرم کر دیں. مولا سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آپ اگر اس وقت نجف میں ہیں, اگر آپ اس وقت کوفہ میں ہیں, اگر آپ اس وقت کربلا میں ہیں تو آپ وہیں سے صرف ایک نگاہ ایک نظر اس مجمع پہ ڈال دیں, ہماری یہی مراد پوری ہو جائے گی. بس آپ دیکھ لیں کہ آپ کے چاہنے والے اس وقت جمع ہیں اور آپ کے بابا علی کا پرسہ دینے آئے ہیں. مولا آپ کے بابا تنہا تھے, آپ بھی تو تنہا ہیں. ہوتے ہوئے لوگ آپ کو نہیں پہچان رہے, آپ ہیں مگر آپ کو لوگ نہیں پہچان رہے. اور تنہائی کسے کہا جاتا ہے؟ یہ اولاد علی کی ایک مصیبت ہے, اولاد علی کے لیے ایک آزمائش ہے کہ معاشرے میں ہیں مگر لوگ انہیں پہچان نہیں پا رہے. علی کی تنہائیاں, کبھی بات ہو اس موضوع پر علیحدہ سے کہ علی کی تنہائیوں کی کیفیت کیا ہے. کبھی کنویں میں جھانک کر دیکھتے ہیں اور کنویں کے پانی سے باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی میری بات سمجھ ہی نہیں رہا, میں کہاں جا کے اپنا درد بیان کروں, میں کس سے جا کر اپنا مرثیہ پڑھوں, میں کسے جا کر اپنا حال بتاؤں. اتنے لوگ میرے ساتھ ہیں مگر کوئی مجھے سمجھ نہیں رہا. علی کی تنہائیاں, علی کی تنہائیاں. ہاں عزادارو, یہ کیفیت ہے مولا کائنات کی, یہ کیفیت ہے. سلام ہو زہرا کی تنہائیاں. آپ ذرا غور تو کریں, سیدات دروازے پر گئی ہیں ولایت علی پہنچانے, بعض دفعہ تو دروازہ کھولا نہیں گیا. جی جن لوگوں نے دروازہ گرا دیا وہ دروازہ کھول نہیں رہے تھے تو تعجب کی بات کیا ہے. مگر گھر گھر گئی ہیں, انصار کے گھر میں بھی گئی ہیں جناب زہرا, مہاجرین کے گھر میں بھی گئی ہیں جناب زہرا, اور جا کے علی کی ولایت پہنچائی ہے. میرے علی کو اکیلا مت کرو, میرے علی کو تنہا نہ کرو. کبھی غور کیا, گھر میں مرد ہوتے ہیں اور دروازے پر کوئی آ جائے تو مرد ہی جاتے ہیں نا دروازے پر. جب دروازے پر لوگ آئے تو جناب زہرا کیوں گئیں؟ مولا علی اگر گھر میں تھے تو مولا علی دروازے پر کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ جناب زہرا نے مولا علی سے فرمایا میں آپ کی ولایت کی دفاع کو جاؤں گی. نبی نے چند دن پہلے ہی کہا تھا میری فاطمہ کی اطاعت کرنا. جو وصیتیں فرمائی نا مولا علی کو, ان میں ایک وصیت یہ فرمائی میری فاطمہ کی اطاعت کرنا. یہ قول سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ یہ واقعہ نہ جوڑا جائے. نبی فرما رہے میری فاطمہ کی اطاعت کرنا, اور دروازے پہ جاتے ہوئے جناب زہرا فرما رہی ہیں علی دروازے پہ میں جاؤں گی. ادھر حکم نبی یہ ہے کہ میری فاطمہ کی اطاعت کرنا. سیدہ دروازے پر جا رہی ہیں ولایت علی کے دفاع کے لیے.
سنیں گے عزتدارو یہ ولایت. آج آپ کتنے چین سے سب بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے نا امام بارگاہ میں, رونے پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے, مجلس میں آنے پر بھی کسی نے نہیں روکا. آج کتنے اطمینان سے آپ مولا علی کا ذکر کر رہے ہیں, کتنے اطمینان سے مولا علی کا ذکر کر رہے ہیں. علی کی تنہائیاں تو محسوس کریں, زہرا کی تنہائیاں تو محسوس کریں. کوئی جناب زہرا کے لیے دروازہ نہیں کھول رہا تھا. جی جب جناب زہرا کیا جنازہ اٹھنے لگا نا تو مولا علی نے فرمایا حسنین دیکھو تمہارے رونے کی آواز اگر محلے میں چلی گئی تو تمہاری ماں کی وصیت پہ عمل نہیں ہو پائے گا. تمہاری ماں کی وصیت یہ ہے کہ میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو, اور اگر تم بلند روگے ایسے ہی روگے جیسے رو رہے ہو تو تمہاری آواز کسی نے روکا ہے آپ کو رونے سے؟ کسی نے روکا آپ کو رونے سے؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں رو؟ مولا علی فرما رہے ہیں حسین اگر بلند روگے اونچی آواز میں روگے تو محلے والوں کو پتہ چل جائے گا اور سیدہ کے جنازے میں شریک ہو جائیں گے. اور زہرا نے کہا ہے میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو. میں نے آیت اللہ فاطمیہ سے یہ مصائب سنے, وہ بیان کر رہے تھے جناب زہرا کے جنازے پہ سیدہ کے بچے جب رو رہے تھے نا تو آستینوں کو دانتوں میں دبا کے رو رہے تھے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کہ کہیں ہماری آواز بلند نہ ہو جائے. مدینے میں حسنین کی تنہائیاں, اجرکم اللہ. جب آپ ایسے روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں, جنہیں رونا نہیں آ رہا اللہ سے آنسو مانگیں. نہیں معلوم کہ یہ شب زربت کی مجلس آئندہ سال میری عمر میں میری قسمت میں ہے یا نہیں. فقیر ہو کر بیٹھا کریں مجلس میں, اپنی ذات کی نفی کر کے بیٹھا کریں مجلس میں. میں یہ بات پہلے اپنے آپ سے کر رہا ہوں, پھر آپ کو نصیحت کر رہا ہوں. جتنا اس دروازے پر ہم عاجز اور خاکسار بن کے بیٹھیں گے اتنا ہی یہاں سے ہمیں عظمتیں ملیں گی. یہ بگڑتے ہوئے روتے ہوئے چہرے جناب زہرا کو بڑے اچھے لگتے ہیں. سیدہ چاہتی ہیں کہ میرے بچوں کے غم میں ایسے ہی رویا جائے. ہاں آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. علی کی تنہائیاں بتاؤں, علی کی تنہائیاں بتاؤں. جناب زہرا کے جنازے میں 4 لوگ ہیں. جناب زہرا کے جنازے میں 4 لوگ ہیں. پنجتن کے 5 جنازوں نے تو امت کو ایک سوال چھوڑ دیا. پہلے یہ تو بتاؤ کہ جن کی وجہ سے کائنات بنی تھی ان کے جنازوں میں ہوا کیا؟ یہ تو بتاؤ کہ ان کے ساتھ ہوا کیا؟ نبی کے جنازے میں 11 لوگ تھے. 11 لوگ. نبی کا جنازہ 11 لوگ اٹھا رہے ہیں. جناب زہرا کا جنازہ 75 دن یا 95 دن بعد اٹھا ہے. 4 لوگوں نے اٹھایا ہے. امت کو اعتراض ہوا اہل بیت نے ہمیں جنازے میں نہیں بلایا. اس گھر میں تیسرا جنازہ مولا علی کا ہے, سنیں گے 2 لوگوں نے اٹھایا ہے. ارے بھائی 4 جگہ سے کاندھا دیا جاتا ہے. علی کی تنہائیاں, علی کی غربت. 4 کم سے کم لوگ ہوتے ہیں جنازہ اٹھانے والے. سنی بھائیوں نے لکھا ہے 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا. یہ اہل سنت کی روایت ہے کہ حسنین نے جنازہ پیچھے سے اٹھایا, آگے سے خود اٹھا. جنازہ آگے سے اٹھنے لگا تو حسنین نے پیچھے سے اٹھایا, اور پیچھے سے صرف حسنین اٹھا کے چل رہے تھے, آگے آگے جنازہ خود چل رہا تھا. علی کے جنازے میں تیسرا بندہ نہیں تھا. علی کی تنہائیاں دیکھی آپ نے. پھر امت کو اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے ہمیں اپنے جنازے میں نہیں بلایا. اس گھر میں پہلا جنازہ تھا جو امت کے کاندھوں پہ دیا گیا, وہ تھا امام حسن کا جنازہ. امت نے اتنے تیر مارے. نہیں, آوازوں کو آزاد کرو, ایام غم ہے. امت نے نبی کے بڑے بیٹے کے جنازے پر, پھر بھی ہم سے کہتے ہیں کہ ہم روتے کیوں ہیں. نبی کے بڑے بیٹے کے جنازے پر امت نے اتنے تیر مارے, زینب تیر نکالتی رہ گئی. اور 5ویں جنازے کا حال سنو گے, اتنے گھوڑے دوڑائے, زینب بی بی نہیں پہچان سکی یہ حسین کا جنازہ ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا حسین